دیگار بہروں بر پروردگار بہروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ونبینا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کی مختلف آیات پر روزانہ گفتگو ہوتی ہے ماں سوائے جمعہ اور ہفتے کو آپ کے سوالات، مفتی صاحب کے جوابات۔ خواتین و حضرات، یہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات کو قرآن کریم کی جو آیات ہم رکھتے ہیں اور اپنے عہد کے جید علماء سے بات کرواتے ہیں، اس کا مقصد محرک صرف ایک بات کہ قرآن کریم کا یہ پیغام ہمارے لیے ہے کیا، یہ ہمارے معزز علماء ہم پر واضح کر دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے۔ خواتین و حضرات، ذہن انسانی کی امامت تا قیامت قرآن کریم کرتا رہے گا۔ آج کی جو آیت ہے وہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7 ہے۔ بہت زیادہ موضوعات ہیں اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم ان موضوعات کا احاطہ کرا پائیں اپنے معزز مہمان سے۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ یہ اللہ ہے کہ جس نے آپ کو یہ کتاب، یہ قرآن آپ پر نازل کیا۔ منزل من اللہ ہے قرآن، یہ کسی انسان کی تصنیف نہیں ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے تو یہ قرآن ایک نعمت کی شکل میں انسانیت کو دیا جا رہا ہے، تو انسانیت کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اس نعمت کا حق ادا کرے اور اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرے، خاص طور پہ وہ جو کلمہ گو ہیں، جن کی یہ کتاب ہے۔ خواتین و حضرات، پھر اللہ تعالیٰ بات فرما رہا ہے اور یہ گفتگو پس منظر کیا ہے؟ نصرانی وفد آتا ہے، سرکار دو عالم ہو رہی ہے، کچھ متشابہات پر بات ہو رہی ہے، روح اللہ اور کلمت اللہ پر بات ہو رہی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے تمام دلائل کا جسے بطلان کہتے ہیں، تردید کر دی، انہیں قائل کر دیا کہ تم متشابہات کے پیچھے جا رہے ہو، ان کو اپنے ایمان کا حصہ نہ بناؤ۔ مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ خواتین و حضرات، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ہم نے اس کتاب میں جو ہم نے نازل کی اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس میں کچھ آیات محکمات ہیں، کچھ متشابہات ہیں۔ ام الکتاب، محکمات، ام الکتاب کسے کہتے ہیں، متشابہات کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے متشابہات یعنی یہ آیات کیوں رکھی ہیں قرآن کریم میں، یہ بھی ایک سوال رکھیں گے۔ اس میں حکمت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی؟ کیا ایک جستجو، ایک تجسس اور ایک فکر کے گھوڑے ہم دوڑاتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا فرمانا چاہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا انسانیت کے نام پیغام کیا ہے؟ اس لیے متشابہ آیات رکھی ہیں۔ متشابہ یہ لفظ کی سطح پہ متشابہ ہیں، لفظ کی حیثیت میں یا معنی کی حیثیت میں؟ یہ بھی ایک سوال ہم رکھیں گے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جن کے دلوں میں زیغ، ٹیڑھ ہوتی ہے، وہ متشابہات کے پیچھے جاتے ہیں۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے انہوں نے دل ٹیڑھے کیے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ خواتین و حضرات، فتنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں یہ تاکہ فتنہ پیدا ہو، اختلاف پیدا ہو، گمراہی پیدا ہو، امت میں انتشار پیدا ہو۔ لیکن ان متشابہات کو جانتا صرف اللہ ہے یا راسخون فی العلم؟ یہ راسخون فی العلم کون ہیں؟ جو ایمان لاتے ہیں اس بات پر کہ یہ قرآن کریم کی آیات ہیں اور ان تک معنی اور مفاہیم کیا ان کے پہنچ جاتے ہیں؟ ایک عام آدمی، ہم جیسا عام آدمی، یہ کیسے اسے معلوم ہو کہ راسخون فی العلم ہمارے معاشرے کا کون ہے؟ ہم کس کے پاس جائیں اور ان
آیات کو اور ان قرآن کریم کے ان نکات کو ان سے سیکھیں تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے۔ بہت ساری باتیں اس ذیل میں آئیں گی خواتین و حضرات، چند سوالات ہم نے ابھی انٹرو میں رکھے اپنے معزز مہمان کی خدمت میں۔ میرے لیے، ہم سب کے لیے بڑی خوش بختی کی بات تشریف فرما ہے لاہور میں ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا نام محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب۔ سب آپ سے واقف، تعارف میں کیا میں الفاظ ضائع کروں، پیام صبح میں تشریف لاتے ہیں، ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ ہمیشہ ہم سب ڈاکٹر صاحب سے سیکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے سورہ آل عمران آیت نمبر 7 کی تلاوت سے آج کے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب۔ صدق اللہ العظیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہی اللہ ہے جس نے یہ کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی ہے۔ اس کتاب میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک محکمات جو کتاب کی اصل بنیاد ہیں، اور دوسری متشابہات۔ جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھ ہے وہ فتنے کی تلاش میں ہمیشہ متشابہات ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں اور ان کو معنی پہنانے کی کوشش کیا کرتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقی مفہوم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، بخلاف اس کے جو لوگ علم میں پختہ کار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا ان پر ایمان ہے۔ یہ سب ہمارے رب ہی کی طرف سے ہیں، اور سچ یہ ہے کہ کسی چیز سے صحیح سبق صرف دانشمند لوگ ہی حاصل کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب کی خدمت میں، اس سے پہلے کہ ہم آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال رکھیں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال۔ کل کا سوال یہ تھا کہ مسجد قباء کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ توبہ میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں یوم الفرقان کس دن کو کہا جاتا ہے؟ قرآن کریم میں یوم الفرقان کس دن کو کہا جاتا ہے؟ غزوہ بدر والے دن کو، یا غزوہ احزاب والے دن کو، یا غزوہ خندق والے دن کو؟
جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980 ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت ڈاکٹر صاحب ارشاد فرمائیے، معاف کیجئے میرا انٹرو ذرا طویل ہو گیا تھا، ارشاد۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی وسلم علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انیک صاحب، قرآن کریم کی اس آیت میں کئی حقائق اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں۔ سب سے پہلی حقیقت تو اس آیت کے پہلے جملے میں ہے، اور وہ ہے هو الذی انزل علیک الکتاب۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب اتاری، یعنی یہ اس حقیقت کو بیان کر رہی ہے بات کہ کتاب حق قرآن کریم منزل من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بار بار بیان فرمایا۔ کہیں ارشاد فرمایا وَبِالْحَقِّ أَنزَلَ الْحَقِّ نَزَلَ، سبحان اللہ۔ ہم نے حق کے ساتھ اس کو اتارا ہے اور حق لے کر ہی یہ کتاب اتری ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس کے نزول کا آغاز لیلۃ القدر سے کیا ہے، رمضان کے مہینے میں کیا ہے۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِذْ قَالُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى بَشَرٍ مِّن شَيْءٍ، لوگوں نے اللہ کی قدر ویسے نہیں کی جیسے کہ اللہ کی قدر کرنے کا حق ہے، جب وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی منتخب اور ممتاز اور منفرد بشر پر اللہ تعالیٰ نے کوئی کتاب نازل نہیں کی۔ گویا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں یہ واضح فرما رہے ہیں، بلکہ اس سے اگلی بات ارشاد فرما رہے ہیں لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ والملائکۃ یشہدون، اللہ تعالیٰ خود اس بات کا گواہ ہے، یعنی خود اللہ گواہی دے رہے ہیں اس بات کی کہ بما انزل الیک، جو کتاب اس نے آپ کی طرف اتاری ہے، انزلہ بعلمہ، اپنے علم کی بنیاد پر اتاری ہے، والملائکۃ یشہدون، اور فرشتے بھی اس بات کے گواہ ہیں۔ محبوب کریم علیہ الصلاۃ سے کفار نے جو مطالبہ کیا، اللہ نے اس کا ذکر بھی یہاں قرآن کریم میں فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، آپ اس کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آئیے، یا کم از کم اس کو ہی بدل دیجئے تاکہ ہم آپ کے ساتھ کمپرومائز کرتے ہوئے اپنی زندگی گزار پائیں۔ تو اللہ کریم علیہ الصلاۃ سے فرمایا قل، آپ اعلان کر دیجئے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اپنے پاس سے اس میں تبدیلی کا اختیار نہیں رکھتا، میرے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ میں اس قرآن کریم میں یا قرآن کریم کی کسی آیت میں، کیا قرآن کریم کے ایک لفظ میں بھی کسی طرح کی تبدیلی کرتا ہوں۔ ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ بلکہ ایک جملہ تو انیک صاحب ہلا کے رکھ دیتا ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْدَ الْأَقَاوِيلِ، بالفرض، یہ لو کا جو لفظ ہے جہاں بھی آتا ہے یہ جملہ فرضیہ ہے ایک طرح سے، بالفرض اگر یہ اپنے پاس سے کوئی بات گھڑ دیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ان کی شاہ رگ کاٹ کے رکھ دیتے۔ اللہ، گویا یہ پہلے جملے سے اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے کہ قرآن کریم کا ایک ایک لفظ اور ہر بات منزل من اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ،
یہ رب العالمین کی طرف سے اتاری گئی کتاب ہے. نزل بہ الروح الامین، اسے روح الامین لے کر آئے ہیں. علی قلبک لتکون من المنذرین، اے حبیب آپ کی ذات عالی پر اس کو اتارا گیا ہے تاکہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے سنا کر ان کو خبردار کرنے والے بن جائیں. بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں یہ کتاب اتاری گئی ہے. یعنی بار بار قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ یہ کتاب منزل من اللہ ہے. اس لیے پہلے جملے سے تو یہ بات سمجھ آئی کہ هو الذی انزل علیک الکتاب، اللہ وہ ذات ہے جس نے آپ پر الکتاب یعنی قرآن کریم نازل فرمایا. سبحان اللہ. اس کے بعد جیسے آپ نے انٹرو میں یہ بات فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیات کو دو قسموں میں تقسیم فرمایا. منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، کہ اس قرآن کریم میں دو طرح کی آیات ہیں. ایک ہیں محکم آیات اور دوسرے ہیں متشابہ آیات. آپ کو اللہ جزائے خیر دے کہ آپ نے انٹرو میں ان آیات کے بلکہ اس آیہ کریمہ کے نازل ہونے کا پس منظر بھی ذکر فرما دیا کہ نجران سے جب مسیحی علماء کا اور مسیحی حضرات کا وفد نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی خدمت پہ حاضر ہوا تو انہوں نے آپ سے یہ عرض کیا، ایک طرح سے سوال کیا کہ دیکھیے جی آپ جو کتاب ہمیں سنا رہے ہیں اس میں یہ بات آئی ہے کہ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاہا الی مریم وروح منہ، کہ مسیح ابن مریم جو ہیں وہ کلمت اللہ ہیں اور القاہا الی مریم وروح منہ اور اللہ کی روح ہے. چنانچہ اس جملے کی بنیاد پر گویا آپ ہماری تائید کر رہے ہیں کہ مسیح علیہ السلام ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. تب یہ آیہ کریمہ نازل ہوئی اور حیرانی ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس تعارف پر نگاہ نہیں ڈالی جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مل مسیح ابن مریم الا رسول، مسیح ابن مریم اللہ کے رسول ہیں. قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سے رسول گزرے ہیں. وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں سچی خاتون ہیں. کانا یاکلان الطعام، یہ دونوں کھانا کھاتے ہیں، اور جو کھانا کھاتا ہو وہ باقی سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اللہ یا اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا. لن یستنکف المسیح ابن مریم ان یکون عبدا للہ والملائکۃ المقربون، مسیح ابن مریم نے کبھی اس بات کا انکار نہیں کیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے ہیں. بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا ہے، اس وقت جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے یہ چاہا گیا اور مطالبہ کیا گیا کہ آپ یہ کیا لے کر آئی ہیں، یہ کیا حادثہ ہوا ہے آپ کی جانب سے، تو انہوں نے فرمایا کہ ان سے پوچھ لو جو آئے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پہلا کلمہ جو اپنی زبان سے نکالا اور لوگوں نے سنا معجزاتی طور پر وہ یہ تھا کہ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. پہلا جملہ ہی انہوں نے یہ کہا. تو پہلا تو یعنی یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ آیت اتری ہے خاص پس منظر میں جس میں سوال کیا گیا تھا متشابہ آیات کو سامنے لا کر. تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا کہ دیکھو قرآن کریم میں دو طرح کی آیات ہیں، ایک ہے محکم آیات اور دوسرے متشابہ آیات. محکم کسے کہتے ہیں؟ انیق صاحب، حکم کے لفظی معنی ہے کسی چیز کا پختہ ہونا، مضبوط ہونا، بلکہ حکم کا ایک معنی ہے منع کرنا. چنانچہ حکمت کی بات اسی کو کہتے ہیں کہ عقل اس کے خلاف کرنے کو منع کرتی ہے، عقل اس کے خلاف کرنے کو منع کرتی ہے، روکتی ہے، اسی لیے وہ بات حکمت کی ہوتی ہے. اور قرآن کریم میں انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کا اور محبوب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کا جہاں ذکر فرمایا گیا وہاں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تو محکم پختہ کیا ہوا
یعنی جس میں اشتباہ ممنوع ہو، نہ لفظ کے لحاظ سے شبہ ہو اور نہ معنی کے لحاظ سے شبہ ہو، اس آیت کو آیت محکم کہتے ہیں۔ یا یوں کہہ لیجئے کہ وہ آیات کہ جن میں تعویل اور نسخ ممنوع ہو وہ محکم آیات کہلاتی ہیں۔ اسی طرح وہ آیات، یا مزید واضح اگر ہم کریں تو جن میں تغیر اور تبدیلی اور تخصیص اور تعویل نہ ہو سکے، بلکہ یہ تغیر، تبدل اور تعویل اور تخصیص سے محفوظ ہوں، وہ محکم آیات کہی جاتی ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا ذکر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ بکل شیء علیم۔ اسی طرح محکمات ان آیات کو بھی کہتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جن میں حلال، حرام، فرائض اور بجا لائے جانے والے کام کیا ہیں اور کون سے کام ہیں جن کے صراحت کے ساتھ جن سے روکا گیا ہے، ان آیات کو بھی محکم آیات کہا جاتا ہے۔ اسی طرح وہ آیات کہ جن میں سابقہ امتوں اور انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیمات کے حالات بیان ہوئے اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے ان احوال اور حالات کی تصدیق فرمائی، تشریح فرمائی اور وضاحت فرمائی اور تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا، ان کو بھی ہم محکم آیات کہتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم میں محکم آیات کی مثال میں آپ سے اگر آپ اجازت دیں تو ارشاد محکم آیات کی بھی اور متشابہ آیات کی بھی ذرا اس پر لمبی گفتگو ہم آپ سے کروائیں گے۔ جی دیکھیے محکم آیات کون سی ہیں؟ مثلاً آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جس میں کسی چیز کا حکم دیا ہے، جی ہاں، جیسے وَعْبُدُ اللَّهِ، اللہ کی عبادت کرو، بَلِ اللَّهَ فَعْبُدْ، اللہ ہی کی عبادت کر، وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور اس کا شکر گزار بن جا۔ اب دیکھیے اس میں کسی طرح کا کوئی شک نہیں، کوئی تعویل نہیں، کوئی تخصیص نہیں۔ لا تشرکوا باللہ شیئا، لا تشرکوا بہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ بالکل اللہ اکبر، اللہ اکبر، بلکہ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ کی طرف بھی وحی کی گئی اور آپ سے پہلوں پر بھی وحی کی گئی۔ لَإِنْ أَشْرَكْتَ، کہ اے قرآن کے مخاطب اگر تو شرک کرے گا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تیرے سارے کے سارے اعمال مٹ جائیں گے، تیری نیکیاں برباد ہو کے رہ جائیں گی۔ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور تو خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اسی طرح احکام ہیں، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، پابندی کے ساتھ، شرائط اور آداب کے ساتھ پڑھو۔ آتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کرو۔ ثم اتموا الصیام الی اللیل، روزے کو شام تک تم نے رکھنا ہے۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ واتموا الحج والعمرۃ للہ، حج اور عمرہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ادا کرو۔ وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور اچھا رویہ اختیار کرو۔ وقولوا للناس حسنا، لوگوں کے ساتھ بات کرو تو عمدگی کے ساتھ اور سلیقے کے ساتھ بات کرو۔ لا تقتلوا النفس، اب دیکھیے یہ ساری باتیں جو ہیں وہ کرنے کے کام ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، موت کے آنے تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو، کہیں اس میں غفلت تمہارے۔ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پوری طرح سے داخل ہو جاؤ۔ یہ احکام ہیں جن کو کرنے کا اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں حکم دے رہا ہے، کچھ چیزوں سے روک رہا ہے، میں شک نہیں، ڈاؤٹ نہیں، کوئی ابہام نہیں اور کسی تفصیل کی مزید ضرورت نہیں۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے، لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق، جس جان کو اللہ تعالیٰ نے محترم اور حرمت والا بنا دیا ہے اس کو ناحق قتل مت کرو۔ یہ بالکل صراحت ہے، بالکل واضح ہے۔ لا تقتلوا اولادکم من املاق، بھوک کے ڈر سے اولاد کو قتل مت کرو۔ لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، ایک دوسرے کے مال ناحق طریقے سے مت کھاؤ۔ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ، عدالتوں میں کیس لے کے جاتے ہو۔ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ،
تاکہ گناہ کے ذریعے سے اپنے حق میں فیصلہ کروا کر لوگوں کا مال نہ حق طریقے سے کھاؤ، اس سے باز آؤ۔ لا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو یتیم کا مال ناحق کھاتا ہے، وہ تبرک سمجھ کے کھا رہا ہو یا ویسے غنیمت سمجھ کے کھا رہا ہو یا کمیشن سمجھ کے کھا رہا ہو، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھر رہا ہے۔ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا وآتوا النساء صدقاتہن نحلا، خواتین کو ان کا مہر خوشی خوشی ادا کرو۔ وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ بھلے کا سلوک کرو۔ فإن کرہتموہن، اگر ایک پہلو سے وہ تمہیں ناپسند ہیں، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، تو ہو سکتا ہے کسی ایک پہلو سے تمہیں ناپسند ہو لیکن کسی اور پہلو سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان میں خیر کثیر رکھ دی ہو۔ اور وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْن، دو بہنوں کو بیک وقت نکاح میں جمع مت کرو۔ لا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن، چھپی ہوئی اور واضح فحش کاموں کے قریب بھی نہ جاؤ۔ لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا، بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے خرید و فروخت حلال کی ہے لیکن سود حرام کیا ہے۔ لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کی بے حرمتی مت کرو۔ لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم، جو پاکیزہ چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حلال کی ہیں جان بوجھ کر ثواب سمجھ کے ان کو اپنے اوپر حرام مت کرو۔ لا تاکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ وانہ لفسق، جن حلال جانوروں پر ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا اور وہ مر گئے ہیں، میتا اور مردار ہو گئے ہیں، ان کا گوشت مت کھاؤ۔ یہ چند میں نے مثالیں دی۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَقْهَرْ، دیکھیے وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ یتیم کو قہر کی نگاہ سے مت دیکھو، غضب کی نگاہ سے، بلکہ شفقت کی نگاہ سے دیکھو۔ اللہ اکبر۔ محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، شخص کسی یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے، جتنے اس کے سر پر بال ہیں انیک صاحب، اتنے ہی گناہ اللہ تعالیٰ اس کے معاف کر دیتا ہے۔ جس گھر میں یتیم پلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا وہ مرکز بن جاتا ہے گھر۔ انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا کل قیامت کے دن ایسے ہوں گے جیسے دو انگلیاں آپس میں قریب ہیں۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکو مت۔ یہ ساری آیات قرآن کریم میں کثرت کے ساتھ، زیادہ تر قرآن کریم میں جو آیات ہیں وہ محکم آیات ہیں، اور جن میں کسی کام کے کرنے کا حکم ہے یا کسی کام سے روکا گیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بنیاد دین بالکل واضح انداز میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں رکھ دیتا ہے اور رکھ چکا ہے عالم انسانیت کے لیے۔ ڈاکٹر صاحب، متشابہات پہ میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ گفتگو فرمائیے، اور متشابہات کے معنی اور مفاہیم کیا ایک عام انسان سمجھ سکتا ہے؟ اگر نہیں سمجھ سکتا تو پھر قرآن کریم کا حصہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بنایا؟ میں حروف مقطعات کی بات نہیں کر رہا، میں صرف ان آیات کی بات کر رہا ہوں۔ اب ان آیات کو کون؟ اللہ جانتا ہے اور راسخون فی علم جانتے ہیں، لیکن کون ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہوتے ہیں؟ جن کے دلوں میں زیغ ہوتا ہے، جو فتنے کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ متشابہ آیات کون سی ہیں؟ زیغ سے کیا مراد ہے؟ کون لوگ ان کے پیچھے پڑے ہوتے ہیں؟ اور فتنہ، کیوں وہ فتنہ چاہتے ہیں؟ کیا امت گمراہ ہو جائے؟ نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، نعوذ باللہ، امت انتشار کا شکار ہو جائے؟ ارشاد۔ جی، جو متشابہ آیات ہیں ان کی بھی مختلف اقسام ہیں، 3 قسمیں علماء نے بیان فرمائی ہیں، لیکن میں آپ سے عرض کروں کہ اللہ تعالیٰ جو یہاں فرما رہے ہیں کہ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، متشابہ وہ آیات ہیں کہ جن کا حقیقی معنی اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، اور وہ جیسے آپ نے خود فرمایا کہ حروف مقطعات قرآن کریم میں جو حروف آئے ہیں، الف لام را، الف لام میم، الف لام میم صاد کاف ہا یا عین صاد، اور اسی طرح کی حا میم عین سین قاف اور حا میم وغیرہ،
یہ حروف مقطعات دراصل ایک تحدی اور چیلنج ہیں ان لوگوں کے لیے جو عربی میں مہارت رکھنے والے تھے. ایک ایک مجلس میں انیق صاحب فی البدیہہ 100 اشعار کہہ دیا کرتے تھے، اور ایسے ذہین لوگ بھی موجود تھے کہ ایک صاحب نے اگر 100 اشعار کہے ہیں تو فوری طور پر ان اشعار کو یاد کر کے اسی مجلس میں کہہ دیتے کہ جناب یہ اشعار تو میرے لکھے ہوئے ہیں، میں آپ کو سنا دیتا ہوں. وہ اشعار سنا بھی دیا کرتے تھے، بلکہ ایک ایسے بھی تھے کہ جو 2 مرتبہ سن کر ان اشعار کو دہرا دیتے تھے، کوئی 3 مرتبہ سن کر ایسے ذہین لوگ جن کو عربی دانی پر ناز تھا، اپنی زبان دانی پر جنہیں ناز تھا، ان کو چیلنج ہے کہ وہ حروف جو تمہاری ہی زبان کے حروف ہیں اور باہر کی کسی زبان کے کلمہ نہیں ہیں، تم بتاؤ کہ ان حروف کا اور ان الفاظ کے کیا معانی ہیں. یہ ایک طرح سے چیلنج اور تحدی ہے ان لوگوں کے لیے. دوسری بات یہ کہ متشابہ آیات ایسی ہیں کہ جن کا واضح علم حقیقتاً اللہ تعالیٰ کو ہے. جیسے مثلا آپ دیکھیے ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی اس کا علم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ہی پاس ہے. اسی طرح دابۃ الارض تأکل من سأتہ، وہ دابۃ الارض کا قرآن کریم میں ذکر آیا ہے، وہ کب آئے گا یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے. دجال کا ظہور اس دنیا میں کب ہوگا اور امت کا جو اجماعی عقیدہ ہے نزول مسیح علیہ السلام، ان کی تشریف آوری کب ہوگی، یہ متشابہ آیات ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ کب آئیں گے. لیکن متشابہ آیات کی ایک اور مثال میں آپ سے عرض کروں جو قرآن کریم میں ہے. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، رحمان عرش الہی پر مستوی ہے. اب رحمان عرش الہی پر جو مستوی ہے اس کی کیفیت کیا ہے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے جب یہ سوال کیا گیا تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. آپ نے ارشاد فرمایا الاستواء معلوم، استواء علی العرش رحمان کا یہ تو یقینی بات ہے، قطعی ہے، اللہ تعالیٰ خود اعلان فرما رہے ہیں. وَكَيْفِيَّتُهُ مَجْهُولٌ، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ اللہ کی کرسی کیسی ہے، اس کے کیا پائے ہیں، وہ کیسے ہیں، اور عرش الہی کی کیفیت کیا ہے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کی ذات عالی کا براجما ہونا یا مستوی ہونا، اس کی کیفیت کیا ہے؟ کیا ہم اس کرسی کو ایک ایسی کرسی سمجھیں گے جیسے ہمارے ہاں کرسی ہوتی ہے جو کسی تخت پر بچھا دی جاتی ہے، یا وہ کیفیت اس سے ممتاز ہے اور بالا ہے؟ وَكَيْفِيَّتُهُ مَجْهُولٌ. ید اللہ فوق ایدیہم، ہاں اس کی مثال ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کے ہاتھ ان کے ہاتھ پر ہے. فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تم جدھر بھی رخ پھیرو گے ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے. کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز پر فنا ہے مگر اللہ کے چہرے پر نہیں. اور وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اللہ اکبر، ایک وقت آئے گا جب پنڈلی کے ساتھ لپٹی ہوئی پر چڑھی ہوئی ہوگی، اور وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا صَفًّا، تیرا رب اور فرشتے صف در صف آئیں گے. تو یہ ساری باتیں جو ہیں وَكَيْفِيَّتُهُ مَجْهُولٌ، وہ ہم سے اوجل ہے. وَالْإِيمَانُ بِهِ واجب، ان سب پر ایمان لانا یقینی ہے، لازمی ہے. وَالسَّوَالُ عَنْهُ بِدْعَةٌ، اور اس کے بارے میں ان کی ٹو میں جانا کہ یہ کیسے ہیں، کیا کیفیت ہے، اللہ کا ہاتھ کیسا ہے، اللہ کا چہرہ کیسا ہے، اللہ کی پنڈلیاں کیسی ہیں، اللہ کا صف میں آنا اس سے کیا مراد ہے، اس کی ٹو میں جانا. امام مالک فرماتے ہیں کہ یہ بدعہ ہے، اس سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. اس لیے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، انیک سب جن کے دلوں میں زیغ ہے، زیغ کا لفظی معنی ٹیڑھا پن ہے، کجی ہے. تو چنانچہ آپ دیکھیں نا
علماء نے لکھا ہے، مفسرین نے، کہ یہ جملہ دراصل نجران کے مسیحی کے بارے میں نازل ہوا ہے۔ نجران کے مسیحی برادری کے لوگ، اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ یہود کے حیی ابن اخطب وغیرہ کے سامنے جب حروف مقطعات آئے تو انہوں نے ابجد کے حساب سے اس دین کی مدت نکالنا شروع کر دی کہ جناب ذرا ان کو شمار کریں، اور حروف ابجد کے حوالے سے ابجد، حوض، حتی، کلمن، صعفز وغیرہ، اس حساب سے ذرا حساب لگا کے بتاؤ کہ یہ دین۔ لیکن جب حروف مقطعات مسلسل آنے لگے تو پھر وہ زچ ہو کے کہنے لگے کہ ہم سے حساب نہیں ہو پائے گا۔ گویا جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، اور وہ ان کی اور ایک مثال دوں، اور وہ کہتے تھے کہ آپ کی امت کی عمر 71 سال ہے۔ ہاں جی وہ، لیکن وہ یقینی بات ہے ان کا حروف ابجد کے حساب سے حساب اس لیے غلط ہو گیا کہ بعد میں حروف مقطعات اور آتے رہے۔ اسی طرح انیق صاحب، جو دوزخ اور جنت کے منکرین ہیں وہ بھی زیغ، جن کے دلوں میں زیغ ہے وہ ان میں شامل ہیں۔ اسی طرح مثلا آج کے دور کے یا قریب کے دور کے کچھ سو کالڈ خود کو مفسر سمجھنے والے، جنہوں نے کہا کہ جی زکوٰۃ کا معنی تو پاکیزگی ہے، لہذا جو معاشرہ پاکیزہ ہے، گلیاں صاف ہیں، سڑکیں صاف ہیں، وہ سارے کا سارا معاشرہ جو ہے وہ زکوٰۃ دینے والا شمار ہوگا۔ اور اسی طرح صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں، اگر صبح شام کوئی ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیتا ہے تو بس وہ صلاۃ ادا کرنے والوں میں ہو جائے گا۔ اسی طرح قرآن کی باطنی تفسیر کرنے والے، حقائق کے برعکس وہ صراحتاً موجود ہیں، ان کے برعکس قرآن کی باطنی تفسیر کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہی کا شکار کرنے والے لوگ، یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں کہ جو متشابہات کی ٹو میں رہتے ہیں اور ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے۔ وہ بجائے اس کے کہ احکام پر عمل کرنے والے ہوں، وہ لوگوں کے سامنے اپنی علمی برتری اور ذوم ظاہر کرنے کے لیے اور اپنا تفوق ظاہر کرنے کے لیے متشابہات کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور ان لوگوں کو قرآن کریم کے معنی اور مفاہیم اپنی خواہش کے مطابق بتاتے ہیں کہ جو لوگ دنیاوی علوم تو جانتے ہیں لیکن دینی علوم سے ذرا دور رہتے ہیں، اور وہ ان کی باتیں سنتے ہیں یا ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں، محکمات کو چھوڑ کر متشابہات کے پیچھے چلنے لگتے ہیں۔ فتنہ، یہاں پر فتنہ کا بھی ایک لفظ آیا۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کیوں جو لوگ جن کے دلوں میں زیغ ہوتا ہے، جن کے دلوں میں ٹیڑھ ہوتا ہے، یہ فتنے کی تلاش میں رہتے ہیں، تو یہ کیوں چاہتے ہیں فتنہ؟ ذرا اس کی وضاحت بھی کر دیجئے۔ اور میرا ایک سوال یہ بھی تھا آپ کی خدمت میں ڈاکٹر صاحب کہ متشابہات کو جاننے کے حوالے سے، اس علم کو حاصل کرنے کے حوالے سے، یعنی اس کے معنی قرآن کریم کی ان متشابہات آیات کے تعلق سے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے ایمان لانے کے علاوہ؟ ہمارا ایمان تو قرآن کریم کے ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف پر ہے۔ ارشاد۔ جی بالکل، یہ بات آپ کی صحیح ہے انیق صاحب۔ دراصل دنیا بھر میں یہ سلسلہ، یہ نظام رائج ہے کہ جو کسی بھی شعبے کے ماہرین جنہوں نے اپنی زندگیاں کھپا دیں اس شعبے میں مہارت حاصل کرنے کے لیے، ہمیشہ لوگ اپنے مسائل میں یا اس فن یا اس علم میں اس شناسائی حاصل کرنے کے لیے ان ماہرین سے رابطہ کرتے ہیں۔ دیکھیے، میں نے مکان بنانا ہو تو میں لازماتی انجینئر کے پاس جاؤں گا، خدا نخواستہ اگر کوئی جسمانی عارضہ ہو تو میں ڈاکٹر کے پاس جاؤں گا، اور اگر کوئی آپریشن ہے تو سرجن کے پاس جاؤں گا۔ تو فزیشین اور سرجن اور انجینئر، یہ بلکہ سارا نظام، سارے دنیا کے جتنے نظام پھیلے ہوئے ہیں ان میں لوگ ہمیشہ ماہرین کے پاس جاتے ہیں۔ بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سب لوگ تفقہ فی الدین حاصل کریں، دین کے موٹے موٹے احکام جو فرائض ہیں
ان سے تو شناسائی یقینی بات ہے سب کے لیے ضروری ہے، لیکن جو دین میں تفقہ ہے اور دین میں گہرائی ہے اور دین کے جزئیات سے شناسائی کے لیے جو علوم لازم ہیں وہ ہر ایک کے لیے یقیناً ممکن نہیں ہے۔ کوئی کسان ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی زبانیں سکھانے والے اساتذہ ہیں، دوسرے لوگ ہیں، تو فرمایا فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ ہونا یہ چاہیے کہ ایک طبقہ ایسا ہو جو کلی طور پر بہت حد تک مہارت حاصل کرے ان علوم کی اور ان فنون کی، اور پھر وہ تفقہ حاصل کرنے کے بعد لوگوں کے سامنے مسائل بیان کرنے والے ہوں۔ تو جو لوگ جن کے سامنے اس طرح کی آیات آتی ہیں انہیں چاہیے کہ راسخین فی علم، راسخ فی العلم کون لوگ ہیں؟ جن کو قرآن و حدیث کے علوم کے اصول اور فروع سے آگہی حاصل ہو۔ انیک صاحب دیکھیے، میں ایک مثال دیتا ہوں، میں پہلے بھی اس بات کا ایک دفعہ ذکر کیا کہ یہ ضرب کا جو لفظ ہے، ضرب کا لفظ اس کا اگر پراپوزیشن چینج ہو جائے تو معنی چینج ہوتا جاتا ہے۔ بلکہ ایک اور میں مثال دوں انیک صاحب، بڑے لوگ آسانی سے اس کو سمجھیں گے۔ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَظَنُّونِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، مچھلی والے جب غصے کے ساتھ چلے، گھر سے نکلے، بستی سے نکلے، فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، انہوں نے یہ گمان کیا، اگلا جو جملہ ہے اس کا ہے أَلَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ۔ جب ہم عام تھوڑی سی عربی جاننے والے سے پوچھتے ہیں کہ اس کا ترجمہ کیا ہے تو وہ یہ ترجمہ کر دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ گمان کیا کہ ہم ہرگز ان پر قدرت نہیں رکھتے، چونکہ نقدرہ کے معنی قدرت رکھنے کے ہیں۔ تو اب آپ بتائیے کہ ایک عام مسلمان بھی یہ سوچ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس پر قدرت نہیں ہے؟ کجا یہ کہ اللہ کے نبی یہ کہیں کہ انہوں نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ کو ان پر قدرت نہیں، ہم ان پر قدرت نہیں رکھتے۔ تو اب ہمیں سمجھ آئی کہ جیسے نقدرہ کے معنی قدرت کے ہیں ویسے ہی اس کے معنی تنگی کے بھی ہیں۔ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ، جس پر رزق تنگ کر دیا گیا، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ، یعنی قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، اس کا ذکر فرمایا، اور جس پر رزق تنگ کر دیا گیا۔ تو اب ہم یہاں سمجھے کہ شکر ہے ہم پر یہ بات کسی صاحب علم نے واضح کی کہ جناب اس کا معنی یہ ہے کہ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، انہوں نے یہ سوچا کہ ہم ان پر تنگی نہیں کریں گے، گرفت نہیں کریں گے اگر وہ چلے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، اچھا ڈاکٹر صاحب، میرا سوال اب آپ کی خدمت میں یہ ہے، بالکل بات آپ نے واضح کر دی۔ یہاں پر آپ نے جو بات فرمائی ڈاکٹر صاحب وہ لسانی حوالوں سے بات ہوئی کہ عربی کو جاننا، یعنی عربی دانی وغیرہ وغیرہ۔ جو شخص قرآن کریم کے علوم سے واقفیت رکھتا ہو جس میں یہ لسانی حوالے بھی ہیں جو آپ نے فرمائے، تو کیا اسے ہم راسخون فی العلم میں شمار کر سکتے ہیں؟ یہاں اللہ جو راسخون فی العلم کہہ رہا ہے انہی کو کہہ رہا ہے، یا ضروری نہیں ہے کہ وہ قرآن کریم کی جو عربی دانی ہے یا قرآن کریم کے جو معنی ہے وہ اقبال کہتے ہیں نا کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گراہ کشا ہے نہ رازی نہ صاحب کشاف۔ صاحب کشاف سے بڑھ کر، ڈاکٹر صاحب آپ تو استاد ہمارے، کشاف سے بڑھ کر عربی دانی میں کون ہوگا؟ لیکن یعنی لسانی مباحث کو چھوڑ کر کیا راسخون فی العلم کی شکل میں اللہ کچھ اور معاملات دیکھنا چاہتا ہے کہ اس کا رخ میری طرف کتنا ہے، اس کی لو اللہ سے کتنی لگی ہوئی ہے، اور یہ یہاں پر علم کی جگہ العلم آیا ہے تو یہ علم کی طرف نہیں جا رہا، یہ العلم کی طرف جا رہا ہے۔ ارشاد ڈاکٹر صاحب۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں یہی بات عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ یہ تو ایک فنی حوالے سے ان کی مہارت ہے، لیکن حقیقت میں راسخ فی العلم وہ ہیں جو تعلق مع اللہ میں بہت بلند و بالا ہے، جو عقائد اسلامیہ اور احکام شرعیہ کے بارے میں سوالات کا شافی جواب دے سکیں اور اپنے کردار اور عمل سے ڈھلے ہوئے ہوں قرآنی تعلیمات میں،
حقیقت میں تو راسخ فی العلم وہی ہو سکتے ہیں نا جی انیق صاحب۔ چنانچہ ہم دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین میں جو ماہرین تفسیر قرآن ہیں ان میں حضرت عبداللہ بن عباس ہیں، سیدہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، اور بھی ہیں صحابہ۔ لیکن ان کو ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے وہ قرآنی علوم میں مہارت رکھتے ہیں، ویسے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی ایک ایک ادا اور ایک ایک سنت کو پوری طرح سے اپنائے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، تو راسخ فی العلم یقینی بات ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں وہی ہوگا کہ جس پر علم قرآنی کی حقیقت کھل گئی ہے، جس پر قرآن کریم کے حقائق الفاظ کی حد تک نہیں کھلے بلکہ مفہوم اور معنی کے لحاظ سے کھل گئے ہیں، تو وہ ہے اصل میں راسخ فی العلم۔ اور وہ اسی لیے اللہ تعالیٰ راسخین فی العلم کی تعریف کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں بات سمجھ آئے تو سبحان اللہ، لیکن اگر نہیں سمجھ آ رہی تو یہ اعتماد کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ذریعے سے جو کچھ ہم تک پہنچا ہے میری عقل وہاں نہیں بھی پہنچ رہی پھر بھی یہ بات سچ ہے، اس لیے کہ میں عقل کلی کا حامل نہیں ہوں، میں نے کب سے اپنی عقل کو سب کچھ سمجھ لیا ہے۔ عقل کلی کے حامل اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیمات ہیں۔ جب کفار یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر پہاڑ کے پیچھے کوئی چیز موجود ہمیں نہیں معلوم ہو رہی اور ہمیں کوئی آواز نہیں آ رہی اور ہمیں احساس نہیں ہو رہا، لیکن ما وجدناک الا صدقا، ہم نے تو آپ کو سچا ہی پایا ہے، ہماری آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں اور ہمارے کان غلط سن سکتے ہیں لیکن آپ غلط نہیں کہہ سکتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو بات آئی ہے اللہ کی طرف سے آئی ہے، والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا، یہ سب کچھ ہمارے پروردگار کی طرف سے ہے۔ وما یذکر الا اولو الالباب، اور جو اصحاب عقل و دانش ہیں وہی نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو راستے تلاش کرتے ہیں اپنے لیے قرآن کے احکامات سے نکلنے کے، چوری کے راستے تلاش کرتے ہیں، کبھی سود کو کوئی اور نام دے کر، کبھی شراب کو کوئی اور نام دے کر، کبھی جو آج کل بے حیائی کے سارے کام ہو رہے ہیں ان کو اپنا کلچر اور یا اپنے آباء و اجداد کا کلچر یا وغیرہ قرار دے کر جو نکلنے کے راستے تلاش کرتے ہیں، جو بہانے تلاش کرتے ہیں، جو وجہ جواز تلاش کرتے ہیں، جو اپنے جرائم پر، اپنی غلطیوں پر اور اپنی خرابیوں پر پردہ ڈالنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، قرآنی تعویلات کے ذریعے اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ ہیں کجی والے، اور جو قرآنی آیات پر یہ کہہ کر کے ہمارے پروردگار کی طرف سے احکام آئے ہیں ہم ان کو ویسے ہی مانیں گے جیسے اللہ نے فرما دیا ہے، وہ راسخین فی العلم۔ سبحان اللہ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، راسخون فی العلم ہمیشہ ہر دور میں رہتے ہیں، کبھی زمین ان سے خالی تو نہیں ہوئی؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں انیق صاحب، یہ الگ بات ہے کہ علم آہستہ آہستہ اٹھ رہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کے ارشاد گرامی ہے کہ علم اٹھے گا اور اس طرح نہیں اٹھے گا کہ کتابوں سے اوراق سے الفاظ اٹھا لیے جائیں، علم اٹھے گا برفع العلماء، اصحاب علم و دانش کے اٹھنے سے، ماہرین علم کے اٹھنے سے، راسخین فی علم کے فوت ہو جانے سے، اٹھتے چلے جانے سے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک دور ایسا آئے گا کہ جب لوگ افتوا بغیر علم کے فتوے دیں گے، ضلوا و اضلوا، خود بھی گمراہ ہوں گے، اوروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ لیکن دنیا انیق سب کبھی بھی راسخین فی العلم سے خالی نہیں ہوئی اور ہوگی بھی نہیں، اس لیے کہ یہ کتاب ہے قرآن کریم، اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، تو اس کتاب کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ اس کے علوم کی بھی حفاظت ہوگی، اس کے معانی کی بھی حفاظت ہوگی، اس کے مطالب کی بھی حفاظت ہوگی، اور یہ حفاظت من عند اللہ ہے۔ ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے ان بندوں کو چن لیا ہے جن کو اپنی کتاب
کا علم اور فہم ہم نے عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ ڈاکٹر صاحب، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے بڑی اہم آیت سورہ آل عمران آیت نمبر 7 بالتفصیل آپ نے یعنی ایک ایک نقطے کو بالکل واضح کر دیا۔ قرآن کریم نازل ہو رہا ہے، یہ منزل من اللہ ہے، کس پر نازل ہو رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ کون نازل کر رہا ہے؟ اللہ نازل کر رہا ہے۔ قرآن کریم میں محکمات بھی ہیں، متشابہات بھی ہیں۔ دونوں آیات، محکمات کی پیروی کون کرتا ہے، متشابہات کی پیروی کون کرتا ہے؟ ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک ایک بات بالکل واضح کر دی، اور کیا اچھی بات آپ نے فرمائی، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ روئے زمین راسخون فی العلم سے محروم ہو جائے، بس ان کی طرف جانا چاہیے، ان کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے، اور کرائٹیریا وہی ہے کہ اس شخص کا تعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنا ہے اور کتنا وہ اتباع سنت کرتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایک بار پھر آپ کا شکر گزار، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا۔ بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے، ایک سوال کا بہت سے سوالات باقی رہ گئے، لیکن انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں کریں گے ڈاکٹر صاحب سے کوئز۔ کل کا سوال یہ ہے کہ مسجد قباء کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے؟ درست جواب سورہ توبہ میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، قرآن کریم میں یوم الفرقان کس دن کو کہا گیا ہے؟ غزوہ بدر کو، غزوہ احزاب کو، یا غزوہ خندق کو؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709، ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 009232182500194۔ وقت قرآن اندازی کا کراچی میں کوئی مہمان نہیں، اس لیے یہ ذمہ داری بلکہ یہ فریضہ میں ادا کر رہا ہوں۔ محمد سفیان اینڈ محمد طاہا، زبردست، یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ دو افراد نے ایک ساتھ بھجوایا۔ محمد سفیان اور محمد طاہا یہ ہیں فیصل آباد سے۔ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں کہ مومن اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کی بدولت ہر حال میں غنی ہے۔ مومن اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کی بدولت ہر حال میں غنی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔ پروردگار